بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ لڑکیاں مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا، حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اچھا یہ تو معلوم ہوا، لیکن یہ بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا، جناب یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والیاں ہیں، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ حضرت نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہم مسلمان کی بہنیں ہیں، لہذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، جناب ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود ہی بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا ہوا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا بالکل ٹھیک نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرا بار بھی پرواہ نہیں، میں انہیں نصیحت ضرور کرنے جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر میں تشریف لائے۔ درویش نالے باز سے بھی تن کیا اور تن تنا نائکہ کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر درویش بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور قندیل روشن ہے، طوائف طبلے اور ڈھولک آپ پر رقص کر رہی ہیں، ان کی پزیبوں اور گھنگروں کی چھنکار نے عجیب سماع باندھ رکھی ہے۔ جو ہی نائکہ کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی اور جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں۔ وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاکاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ نے آنکھیں بند کی، بغیر نامحرم سے کہا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ پر سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو جی، سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے کا حکم دیا اور پیغام اور تبلیغ ڈھولکیاں بند کر کے بیان سننے کا حکم دیا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک نکال کر سورۃ التین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر آفرین اور پرسوچ تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشین انداز میں ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ آپ کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہیں تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس احرام ربانی کا کرشمہ تھا جو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلص درمندوں اور مسلم اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل کے دل نشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں دیکھی تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا، جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ اس سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہ گار اور سیاکار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس بیس کی خبر ہو گئی، وہ دوڑتے دوڑتے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر بیعت سننے لگے۔ تحت دینے کا لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتا ہے، جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہو گئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گر گئیں تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، ہے مقلب القلوب، ہے مصروف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ یہ سجدوں میں گری ہیں، تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے۔ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے
تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت محاب زندگی کے برکات اور نگاہ کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائف گناہ کی زندگی پر کیف افسوس کرنے لگی اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کر لی اور جو زیادہ عمر والیاں تھی انہوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون تھی۔ جب اس کے سابقہ چاہنے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس نے مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو ان سے پوچھا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر زیور نچھاور ہوتے تھے، یا پھر یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کچھ اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر ڈلتے وقت ہاتھوں پر ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکلنے سے آتا ہے۔ ناظرین، گناہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے اور جب تک یہ دروازہ کھلا ہے اللہ پاک تمام دنیا کے انسانوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں، اللہ پاک ہماری خطائیں ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک